عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا, کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20 تک میں لکھا ہے, تھنک ناٹ دیٹ آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے دا لا اور دا پروفٹس. آپ یہ مت سمجھو کہ میں پرانے عہد نامے, پرانے قانون یا پرانے پیغمبر کے خلاف آیا ہوں یا اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. I have come not to destroy but to fulfill. میں ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں لیکن اس کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. پرانے قانون اور جو پرانے پیغمبر نے کہا اس کو میں قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. I have come not to destroy but to fulfill. Until the heaven and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. اس کائنات میں جب تک زمین اور آسمان ہیں, ایک ڈاٹ اور ٹٹل, ایک تھوڑا سا ذرہ بھی نہیں ہٹیں گا تب تک جب تک سارے چیزیں جو لکھی ہے وہ قائم ہو جائیں گی. And whosoever shall break one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. اور اگر کوئی بھی شخص ایک بھی قانون کو توڑے گا اور دوسروں کو یہ سکھائے گا وہ آخرت میں سب سے نیچے ہوگا. And whosoever shall keep the commandments and teach the same shall be called great in the kingdom of heaven. اور جو کوئی شخص قانون کا پالن کرے گا اور دوسروں کو سکھائے گا وہ آخرت میں مہان کہلائیں گا. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. جب تک آپ کی نیکی فارسیز اور اسکرائب سے اچھی نہیں ہوگی تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں جاننے کے لیے آپ یہ مانو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو سارے پرانے عہد نامے, سارے پرانے قانون کا پالن کرو, اور جب تک آپ یہود فارسیز اور اسکرائب سے اچھے نہیں تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا صاف جملوں میں کہ میری عبادت کرو, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 24 میں, The words that you hear are not mine but my Father's who has sent me. جو آپ جملے سن رہے ہیں وہ میرے جملے نہیں ہیں, میرے والد میرے خدا کے جملے ہیں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 17 میں ورس نمبر 3 میں, This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. آپ جان لو کہ یہ زندگی امر کی زندگی ہے, آپ جان لو کہ ایک ہی صحیح خدا ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 19 میں ورس نمبر 16 سے 17 تک میں, ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں, Good master, what good things should I do so that I may enter eternal life? عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, Why thou callest me good? There is only one good and that is the Father in heaven. اس میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 19 میں ورس نمبر 16-17 میں, ایک شخص آتے عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں, Good master, what good things should I do so that I shall enter eternal life? اے اچھے مالک, میں کیا اچھے کام کروں تاکہ میں جنت میں جاؤں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, آپ مجھے اچھا کیوں کہتے ہیں؟ اچھا صرف ایک ہے, وہ ہے خدا, اوپر والا خدا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مالک خدا ایشور ایک ہے. اور آگے کہا گیا ہے, If you want to enter eternal life, you keep the commandments. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو عہد نامے کا پالن کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے یہی نہیں کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ مانو کہ میں خدا ہوں.
عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ مان لو کہ میں سولی پہ چڑھایا گیا ہوں، یہ مانو تو آپ جنت میں جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سارے قانون پرانے عہد نامے کا پالن کرو۔ اور جیسے میں نے کہا کہ پرانے عہد نامے قانون میں لکھا ہے کہ ایشور ایک ہے، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں، Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs which God did by him, and you are witness to it. Ye men of Israel, listen to this. Hey Israeli, اس بات کو سنو. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you. عیسیٰ علیہ السلام جو نصرانی تھے، جسے خدا نے چنا، Jesus of Nazareth, a man approved of God by wonders and miracles and signs which God did by him, and you are witness to it. اور خدا نے ان کے ذریعے چمتکار نشانیاں بھیجی اور آپ اس کے گواہ ہے۔ صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں، عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے، ایک آدمی تھے جو چنے گئے تھے، اور خدا نے ان کے ذریعے چمتکار کیے، نشانیاں بھیجی، اور آپ اس کے گواہ ہیں۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا وچ از دا فرسٹ آف کمانڈمنٹس، سب سے پہلا قانون کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہو بہو وہی فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پہلے۔ اس کا ذکر آتا ہے گوسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں، شما اسرائیلو ادنا الحین و ادنا اخد، یورو اسرائیل the Lord our God is one Lord۔ سنو اسرائیلی، ہمارا رب، ہمارا خدا ایک رب ہے۔ جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسائیت میں بھی عیسائی لوگ کو ماننا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے صرف ایک خدا کی، اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں، کوئی پرتیما نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ اب ہم تذکرہ کریں گے خدا کا تصور اسلام میں۔ اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے کہ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے، سب سے بہترین جواب جو کوئی بھی مسلم دے سکیں گے آپ کو خدا کے تصور کے بارے میں، وہ ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، جس میں لکھا ہے کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص 4 آیتوں کی ڈیفینیشن ہے۔ خدا کے بارے میں تصور ہے سورہ اخلاص میں 4 آیتوں میں۔ اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، اگر وہ شخص ان 4 آیتوں میں سفلتا حاصل کرتا ہے، ہم مسلمانوں کو کوئی پرابلم نہیں، کوئی گلا شکوہ نہیں اس شخص کو ماننے کے لیے کہ وہ خدا ہے۔ سب سے پہلی آیت کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 آیتوں کا ڈیفینیشن، یہ 4 آیتوں کا خلاصہ خدا کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، میں اسے کہتا ہوں the touchstone of theology۔ Theo means God, logy means study۔ Theo مطلب خدا، logy مطلب پڑھائی، خدا کے بارے میں پڑھائی، خدا کے بارے میں جانکاری رکھنے کو کہتے ہیں تھیولوجی۔ اور تھیولوجی میں سورہ اخلاص کو میں کہتا ہوں the litmus test، خدا کو جاننے کا طلسمہ۔ سورہ اخلاص قرآن مجید میں 112ویں سورہ ہے۔
میں اسے کہتا ہوں خدا کو پہچاننے کا تلسمہ، لٹمس ٹیسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی گاڈ. میں کہتا ہوں ٹچ اسٹون آف تھیولوجی. ٹچ اسٹون، ٹچ اسٹون کے معنی ہے آپ جانتے ہیں پتھر. اگر آپ سونا خریدنا چاہتے ہیں یا سونا بیچنا چاہتے ہیں، آپ جاتے ہیں جوہری کے پاس اور جوہری پرکھتا ہے، جانچتا ہے یہ سونا کتنا کھرا ہے. وہ لیتا ہے سونے کو اور گھستا ہے ٹچ اسٹون سے، اپنے پتھر سے گھستا ہے اور رنگ دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ یہ سونا 24 کیرٹ کا سونا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا 22 کیرٹ کا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا 18 کیرٹ کا ہے، یا کہتا ہے یہ سونا ہی نہیں ہے، کیونکہ all that glitters is not gold. ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے. وہ سونے کو لے کے گھستا ہے ٹچ اسٹون سے اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ سونا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے. تو سورہ اخلاص میرے مطابق از دا ٹچ اسٹون آف تھیولوجی. خدا کو جاننے کا تلسمہ. کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان اگر کہتا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، آپ اس سورہ اخلاص کے مطابق اس کی جانچ کرو. اگر سفلتا پاتا ہے ان 4 آیاتوں میں، ہمیں کوئی گلا نہیں ماننے کے لیے کہ وہ خدا ہے. مثال کے طور پہ کچھ انسان مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. کوشچن آنسر کے وقت، سوال جواب کے وقت ایک ہندو بھائی مجھ سے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے کہا کچھ انسان مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، کئی بھی ہندو مذہب کی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. لیکن پھر بھی کئی انسان مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ابھی ہم جانچیں گے سورہ اخلاص کی بنیاد پر یہ بھگوان رجنیش صحیح خدا ہے کہ نہیں. سب سے پہلا امتحان، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا رجنیش ایک تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ کئی انسانوں نے کہا کہ میں بھگوان ہوں، میں ایشور ہوں، اور خصوصاً اس ہمارے دیش میں، ہندوستان میں ہزاروں انسانوں نے کہا ہے کہ میں بھگوان ہوں. رجنیش ایک واحد انسان نہیں ہے جس نے کہا کہ میں بھگوان ہوں. پھر بھی ایک رجنیش بھکت کہیں گا کہ رجنیش یونیک ہے، علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، ہم جاتے دوسرے امتحان پر. دوسرا امتحان ہے دوسری آیت، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. کیا بھگوان رجنیش بے نیاز تھا؟ ہم جب بھگوان رجنیش کی آتما کتھا پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش کو استھما کی بیماری تھی، بھگوان رجنیش کو ڈائبٹیز ملائٹس تھا، اس کو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی. آپ سوچ سکتے خدا کو استھما تھا، ڈائبٹیز ملائٹس تھی، ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی. تیسرا امتحان، تیسری آیت، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، نہ وہ کسی کا والد ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا. اس کے والد بھی تھے، والدہ بھی تھی. 1981 میں رجنیش جاتا ہے USA امریکہ، اور وہاں ہزاروں امریکنوں کو بیوقوف بناتا ہے. اور ایک اسٹیٹ میں جس کا نام تھا اوریگون، وہ اپنا ایک گاؤں قائم کرتا ہے جسے کہا جاتا تھا رجنیش پورم. بعد میں امریکن گورنمنٹ رجنیش کو گرفتار کرتی ہے اور ڈالتی ہے جیل میں. اور رجنیش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزن دیا. سلو پوائزن، آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو کوئی سلو پوائزن کر رہا ہے، خدا کو کوئی دھیرے دھیرے زہر دے رہا ہے.
اور 1985 میں 1985 میں امریکن گورنمنٹ رجنیش کو یو ایس اے کے باہر نکالتی ہے اور پھر سے رجنیش آ جاتا ہے ہندوستان میں اور جاتا ہے پھر سے پونا میں اپنے سینٹر میں جس کا نام تھا رجنیش نیو سنیاس، اور بعد میں اس کا نام بدلا جاتا ہے اوشو کمیون۔ اور جب آپ پونا میں جائیں گے اس کے سینٹر میں جس کا نام ہے اوشو کمیون، آپ جب اندر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے سمادھی پہ لکھا ہے اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990۔ بھگوان رجنیش اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا، لیکن وہ اس دنیا کی سیر کرنے کے لیے آیا، اس دھرتی پہ وہ سیر کرنے کے لیے آیا 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک۔ اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا، لیکن اس دنیا کی سیر کرنے کے لیے آیا 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک۔ اس سمادھی پہ یہ نہیں لکھا کہ بھگوان رجنیش کو 21 ممالک کا ویزا نہیں ملی تھی۔ آپ سوچ سکتے خدا دنیا کو سیر کرنے آ رہا ہے، گھومنے کے لیے آ رہا ہے اور اسے ویزا کی ضرورت۔ ایشور بھگوان دنیا کی سیر کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اسے ویزا کی ضرورت۔ اور آرک بشپ آف گریس نے کہا اگر آپ بھگوان رجنیش کو اس دیش کے باہر نہیں نکالیں گے ہم اس کا گھر اور اس کے فالوورز کا گھر جلا دیں گے۔ اور آخری امتحان چوتھی آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اگر آپ خدا یا ایشور کی برابری اس دنیا میں اس کائنات میں کسی چیز سے کر سکتے تو وہ خدا ہی نہیں، وہ ایشور ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اگر ہم خدا یا ایشور کی برابری اس کائنات میں اس دنیا میں کسی چیز کے ساتھ کر سکتے تو وہ خدا ہی نہیں، وہ ایشور ہی نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش عام انسان جیسے اس کی 2 آنکھ تھی، 1 ناک، 1 منہ، 2 ہاتھ، اس کی سفید داڑھی تھی۔ اگر آپ خدا کی کسی سے برابری کر سکے کسی چیز سے اس دنیا میں اس کائنات میں تو خدا ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ خدا ایشور آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے۔ آرنلڈ شوارزنیگر کو آپ جانتے کہ نہیں؟ جس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر ورلڈ، دنیا میں سب سے طاقتور انسان، مسٹر یونیورس، کائنات میں سب سے طاقتور انسان، آپ جانتے کہ نہیں آرنلڈ شوارزنیگر؟ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ خدا ایشور آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے، اگر آپ خدا کی برابری کسی سے بھی کر سکے، کسی بھی چیز سے کر سکے اس دنیا میں اس کائنات میں، چاہے آرنلڈ شوارزنیگر ہو، چاہے دارا سنگھ ہو، چاہے کنگ کانگ ہو، چاہے 1000 گنا ہو یا 1,00,000 گنا ہو، اگر آپ خدا یا ایشور کی برابری کسی چیز اس کائنات اور دنیا میں کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ تھا مختصراً خدا کا تصور اسلام میں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے سامعین لوگ ہیں، میرے بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، چاہے آپ مسلمان یا غیر مسلمان ہوں، آپ جس ایشور جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس خدا اس ایشور کو ان 4 آیتوں سے اس ایشور کو جانچو۔ اگر یہ چاروں آیتوں یہ چاروں امتحان پہ اترتا ہے، آپ جس ایشور کی عبادت کرتے ہیں، آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ صحیح خدا ہے، ورنہ وہ غلط خدا ہے۔ یہ 4 آیتوں کے مطابق آپ جس ایشور آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، میرا آپ سے کہنا ہے، میرے سارے سامعین سے
میرے بزرگوں سے، میرے بھائیوں اور بہنوں سے، آپ جس ایشور، آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کو جانچو ان 4 آیتوں کے مطابق.